چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بخاری شریف کا درس جو ہے وہ آپ لوگ خالی سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دیکھیے ابھی تک ہم جو جتنا دین پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے سامشنگتا سیلینیونپن تے کنگتا دین یعنی علوم حصول وہ دین حاصل کرنے کا ایک محدود حد تک یعنی ایک حد تک ہمارا یہ کس کا مائک آن ہے؟ مائک کو بند برزت انے نمولے آپ کے پاس ہے نا، یہ مائک بند کیجئے جس کا آن ہو رہا ہے۔ تو اس پہ میوٹ لکھا ہوگا نا، آپ اس کیمرے کو دبائیے جس کا آن ہے، اس کو دبانے کا تو اس میں میوٹ آئے گا، وہ دبا دیجئے۔ ہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتاب جو بخاری ہے، تو ہم دین کے اس لیول سے جس لیول پہ ہم تھے اس سے تھوڑا آگے بڑھے کہ دین کتنا وسیع اور عریض ہے۔ حق والے کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، جس کو جو نوٹ کرنے وہ کریں۔ دین کتنا وسیع اور عریض ہے، اس بات کا بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ خالی 6 صفات کے مذاکرے تک یا منتخب حدیث تک ہی یا تفسیر تک ہی ابھی ہمارا یعنی ایک حد تھا، اب اس حد سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بخاری شریف شروع کرنے سے پہلے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں کہ امام بخاری کا اصل نام کیا تھا، ہے نا، تو کہاں سے تھے، علوم یعنی علم دین کیسے حاصل کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج جو ہے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کا نام جو تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، ہے نا، محمد بن اسماعیل اصل نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں ایک بات یہ بتاتی چلوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے بخاری شریف، یہ احادیث کی سب سے بڑی کتابوں میں سے ہے، احادیث کی سب سے بڑی کتابوں میں سے ہے بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ ان کا اصلی نام ہے۔ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ۔ تو دیکھیے ان کی ولادت اور وفات، بعض حضرات کا خیال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 12 شوال یعنی 12 شوال سن 1904 ہجری کو ہوئی، جبکہ جو راجح قول کہتے ہیں یعنی جو سب سے یعنی صحیح قول ہے، اس کے مطابق آپ کی ولادت 13 شوال 1904 ہجری بعد نماز جمعہ کو ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوال کا مہینہ عطا فرمایا جو اشہر حج میں پہلا مہینہ، یعنی حج کے مہینوں میں پہلا مہینہ، اور رمضان المبارک اور ذوالقعدہ اشہر حرام کے درمیان میں یہ جو ہے ان کی ولادت کا یہ واقع ہے۔ پھر جمعہ کے دن ولادت کے لیے مقرر فرمایا جو سید الایام ہے۔ جمعہ جو ہے سید الایام کہتے ہیں، دنوں کا سردار، وہ جمعہ ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے ہفتے کی رات میں ہوئی، یعنی سنیچر کی رات میں، جو عید الفطر کی شب تھی، ہے نا۔ جمعے کے دن ان کی ولادت ہوتی ہے، اور دنیا سے جب یہ وفات پاتے ہیں تو سنیچر کی رات جو کہ عید الفطر کی شب تھی، رات تھی۔ تو اس طرح کل ملا کے یہ دنیا میں یعنی کتنے سال رہے؟ یعنی 62 سال 13 دن، 62 ایئرز 13 ڈیز۔ عید الفطر کے دن یکم شوال بعد نماز ظہر بمقام خرطنگ میں یہ جو ہے مدفون ہوئے۔ خرطنگ نام کی جگہ ہے، وہاں پر یہ دفن ہوئے۔ مختصر حالات اور تعلیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی بچپن ہی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم کا انتقال ہو گیا، یعنی چھوٹے سے بچے تھے اور یہ اپنے بچپنے میں ہی یتیم ہو گئے۔
ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا، اور تربیت کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ان کے والدہ ماجدہ کے سر پہ آ گئی۔ ادھر اسی بچپن کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی بھی زائل ہو گئی، یعنی ایک تو بچپن میں یتیم ہو گئے اور ساری ذمہ داری ان کی والدہ ماجدہ کے ذمے آ گئی، اور دوسری بات کہ بچپن میں ہی یعنی ان کی بینائی جو تھی وہ زائل ہو گئی، یعنی خون لمک نے متھوں سے سنکلے، جس سے والدہ محترمہ کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ بڑی عبادت گزار اور خدا رسیدہ خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ بہت عبادت گزار اور اللہ پرست خاتون تھی، خدا کی نیک بندی تھی۔ تو یعنی انہوں نے بہت ہی الحاح اور زاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ایک مرتبہ رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ایک تو بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا، دوسرا بچپن میں ہی ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، ساری ذمہ داری والدہ ماجدہ کے سر پہ آ گئی۔ تو ان کی والدہ بڑے صدمے میں پڑ گئی اور انہوں نے اللہ سے بڑی الحاح زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی کہ جب دعا مانگی تو ایک رات ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، انہوں نے بشارت سنائی، ابراہیم علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ تمہاری دعا کی برکت سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی جو ہے وہ لوٹا دی ہے۔ تو علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ تاج الدین جہاں پر بھی رحمۃ اللہ علیہ آئے وہاں پر آپ لوگ سمجھیے یہ تابعین میں سے ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ گرمی اور دھوپ میں طلب علم کے لیے سفر سے پھر دوبارہ بینائی جاتی رہی، پھر واپس آ گئی، ماں نے دعا مانگی اللہ بینائی لوٹا دے، ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، بشارت سنائی، میک پو لخس نے اس کے اغلیاں تھوں اس کے، پھر علوم دین حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلے، دھوپ میں نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہوا کہ سفر کے دوران بینائی دوبارہ چلی گئی، پھر سے ان کا آنکھ سے دکھنا بند ہو گیا۔ خراسہ پہنچے، خراسہ ایک جگہ کا نام ہے، کسی نے سر کے بال سفید کرانے اور گل ختمی کے ضماد کا مشورہ دیا کہ آپ جو ہے سر کے بال سفید کرا لے یا گل ختمی جو ہے اس کو لگا لے، اس سے بینائی پھر واپس لوٹ آئے گی۔ تو میرے عزیز بہنوں، بچپن میں علمی یعنی مکتبی زندگی کے دوران ہی حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ اب یہ بچپن میں جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو ان کے اندر حدیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب یہ حدیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا تو ان کی عمر 10 سال سے متجاوز نہ تھی، یعنی 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں تھی، ہے نا، کہ ان کو کس چیز کا شوق پیدا ہوا، یعنی حدیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ مکتب سے نکلنے کے بعد محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین کے حلقہ ہاں میں یعنی ان کے درس میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کا نام میں لے رہی ہوں، ہے نا، ایسے بڑے محدث شیخ الحدیث کے درس میں انہوں نے شرکت کی۔ ایک دن امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند بیان کی، سفیان بن ابی الزبیر عن ابراہیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، گوشہ بولے تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا استاد نے طفل نو آموز سمجھ کر توجہ نہیں دی، ہے نا، انہوں نے کچھ سوال کیا تو 10 سال کے بھی نہیں تھے، حفظ حدیث کے لیے پہنچے، بڑے بڑے علماء کے محدث کے درس میں انہوں نے شرکت کی، تو انہوں نے کچھ سوال کیا تو ان کے استاذ نے توجہ نہیں دی بچہ سمجھ کر، بلکہ ایسے ہی جھڑک دیا، ہٹو خاموش رہو، ایسا بول کے جھٹک دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنجیدگی سے عرض کیا، بڑے سنجیدگی کے ساتھ، کہ آپ کے پاس اصل ہو تو مراجعت فرما لے، اگر آپ کے پاس کوئی وجہ ہو تو آپ مراجعت کریں، ہے نا، بلا وجہ ایسے جھڑکے نہ، بات معقول تھی۔ محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ اندر گھر میں گئے اور اصل کو ملاحظہ فرمایا، غور کیا ان کی بات کو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست نکل آئی۔ واپس آئے تو پوچھا، لڑکے اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، هو الزبیر وهو ابن عدی عن ابراہیم
محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم لے کر اصلاح یعنی کرتے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو فرمایا جس وقت انہوں نے سند بیان کی اور ان کے سند کو بچہ سمجھ کر امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے جھڑک دیا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس پر غور کیجئے۔ انہوں نے غور کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح نکلی۔ تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدق تھا، امام بخاری آپ نے سچ کہا۔ تو اس وقت ان کی یعنی اللہ نے ان کو علم بصیرت سے نوازا تھا، اس وقت ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل جب درس میں آتے، محمد بن اسماعیل کون تھے؟ امام بخاری۔ امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل۔ جب کلاس میں آتے تو مجھ پر تحیر کی کیفیت طاری ہو جاتی، یعنی میں حیرت میں پڑ جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے ہیں نا، میں حیرت میں پڑ جاتا، میں یعنی حدیث بیان کرتے ہوئے میں ان کے سامنے، ان کے استاذ کہہ رہے ہیں 11 سال کا بچہ ہے، میں امام بخاری کے سامنے، محمد بن اسماعیل کے سامنے یعنی درس دیتے ہوئے مجھے ڈر لگنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ سلیم بن مجاہد علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ کون آئے؟ سلیم بن مجاہد، یہ بڑے بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جس کو 70,000 احادیث حفظ ہے۔ یعنی 11 سال کی عمر میں کتنے احادیثوں کے حفاظ ہیں؟ 70,000 70,000 احادیث کے حافظ ہے۔ ایک مرتبہ علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم میری تصنیف پر نظر ڈالو اور جہاں غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ تو کسی بڑے تعجب سے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ یعنی علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ امام العصر ہو کر اس سے اپنی کتاب کی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ امام بیکندی کون تھے؟ امام العصر تھے، زمانے کے امام تھے۔ امام العصر زمانے کے امام تھے۔ سارے بڑے بڑے محدث، سارے بڑے بڑے علماء کے سب سے بڑے یعنی پورے زمانے کے امام العصر تھے علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہے نا یعنی تصنیف کی ہے، کہہ رہے میری تصنیف پر آپ نظر ڈالیں اور اس کی اصلاح کے لیے اصلاح کر دے۔ تو بیکندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ جو یعنی امام بخاری جو تھے یا جو دوسرے جو امام تھے وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ علامۃ العصر ہونے کے باوجود جو ہے اتنے چھوٹے لڑکے محمد بن اسماعیل سے اپنی تصنیف کی اصلاح کرا رہے ہیں، بڑے حیرت میں پڑ گئے۔ فرمایا ہے نا حیرت ہوتے فرمایا اس لڑکے کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اس لڑکے کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے امام کو بچپن میں 70,000 احادیث یاد تھی۔ امام کو بچپن میں کتنی ہزار؟ 70,000 احادیث یاد تھی۔ تو دیکھیے ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 70,000 کے حافظ 11 سال کی عمر میں تھے۔ اس سے یہ سب سننے سے کیا ہوگا؟ اپنے کو تھوڑا احساس ہوگا کہ آج میں، آپ، ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ دین سے کتنا جڑا ہے، دین سے کتنا لگاؤ ہے نا۔ ایک حدیث یاد نہیں۔ اللہ نے عزت کس میں رکھی؟ امام بخاری 70,000 حدیث یاد ہے۔ دین نہ پو جڑے چھنا مدرسہ تک نہ کواں لے بمانو چیز انچی تھوں انسانو۔ لیکن دیکھیے سچے دل کے ساتھ، سچے لگن کے ساتھ اگر کوئی دین کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا بھی وسیع کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی وسیع کر دیتا ہے۔ بے مثال ان کا حافظہ تھا۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ حاشد بن اسماعیل کا تھوڑا آپ لوگوں کو مشکل لگے گا سننے میں، لیکن ہے نا تھوڑا پیشنس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ سنیے، اللہ سمجھا دے گا یہ ساری چیزیں۔ کبھی کانوں سے ٹکرائی نہیں نا یہ ساری باتیں، ہے نا۔ اب عادت ڈال لیجئے، دیکھیے اپنا دین کتنا وسیع ہے، کیسے کیسے امام ہیں اپنے، ہے نا۔ تو تھوڑا اس کا عادی بنائیے کہ سمش دین بوئزک مطلب وسیعت کی قسم تھی کہ ان کا ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کریں۔ بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے بڑے بڑے مشائخ شیخ الحدیث ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ لکھا کرتے تھے اور بخاری لکھتے ہی نہیں تھے،
وہ کیا کریں، ہم لوگ لکھتے تھے اور بخاری لکھتے ہی نہیں تھے، امام بخاری کے ہاتھ میں کوئی قلم نہیں، لکھتے ہی نہیں تھے۔ بطور طعن رفقائے درس امام بخاری سے کہا کرتے تھے کہ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے۔ اب ان کے ساتھی تھے، بطور طعن یعنی تانا مار کے، ارے تم لکھتے نہیں ہو، خواہ مخواہ کیوں آتے ہو، ہم تو لکھتے ہیں، بڑا اچھا قابل ہے اور تم لکھتے ہی نہیں ہو، ایسا تانا مارتے تھے، کیوں اپنا وقت ضائع بیکار کر رہے ہو، فالتو میں کیوں آ رہے ہو، ایسا بول کے۔ احادیث لکھتے نہیں، زیادہ چھیڑ چھاڑ جب ہوئی ہے نا، اب لوگوں دوستوں نے زیادہ چھیڑ چھاڑ کی، چھن تمت پیوں تو ڈھینی ڈیے میں تو چھولنا وقت ضائع چوزس پا مانگتے مانگتے چینوں اس پا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اپنی لکھی ہوئی احادیث لاؤ، جو تم نے لکھی ہے نا حدیث وہ لاؤ۔ اس وقت تک 15,000 احادیث لکھی جا چکی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو سنانا شروع کیا۔ ان کے ساتھی جو ہے 15,000 احادیث لکھتے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں کہا ذرا لاؤ، یہ کس کا مائک آن ہے، پلیز ان کو ریموو کر دیجیے انینومولے گروپ سے، جو باتیں کر رہے ہیں ہے نا، ہاں بولنے نہ پڑے، ریموو کر دیجیے۔ تو دیکھیے ہے نا، امام جب ہم بخاری شریف کا درس مدرسے میں ہوتا تھا نا، یقین نہیں کریں گے آپ لوگ، ایسے بیٹھتے تھے کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں نا یہ بھی اوپر نہیں جاتی تھی، اتنے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مجاہدوں سے، کتنے بڑے اسٹرگل کے بعد جو ہے احادیث کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کے اسٹرگل دیکھیے، بچپن میں یتیم ہو جانا، پھر اس کے بعد بینائی چلی جانا، پھر حصول علم کے لیے پھر بینائی چلی جانا۔ خیر میں اپنی بات پر آتی ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر کہا اچھا 15,000 احادیث لکھ لیا، اب سنو۔ وہیں 15,000 احادیث یعنی حفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے، وہاں کے محدثین نے امام بخاری حدیث یاد یدکن اللہ، حدیث لبکن اللہ، محدث زیانو لے تیو منگپوش یدنا تیوا محدثین زیانو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امتحان کا ارادہ کیا۔ وہاں کے بہت سارے بڑے بڑے محدثین تھے، اب انہوں نے نام سنا کہ امام بخاری کو اتنا یاد ہے، مشہور چاچی نہیں ایگزام نہیں ہے نا، اور 10 آدمی مقرر کیے امام بخاری کو ایگزام لینے کے لیے۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 آدمیوں کو، ہر ایک کو 10 احادیث حوالہ کیا کہ جن کے متون اور یعنی اسناد جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی۔ متن کہتے ہیں حدیث کے لکھے ہوئے، اس کو متن کہتے ہیں۔ اسناد یعنی عن ابی ہریرہ عن راوی عن جو ہوتا ہے، جیسے جابر ابن عبداللہ بن، اس طرح اس کو اسناد یعنی راوی کہتے ہیں اسناد، تو اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب امام بخاری تشریف لائے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے وہ حدیثیں پیش کی، حدیث گن چینج اس کے متن نہ اسناد زرکن راوی ان سما ہے نا، تبدیل کر دی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کے جواب میں لا عارفو کہتے رہے، لا عارفو میں نہیں جانتا، لا عارفو میں نہیں جانتا، لا عارفو۔ عوام تو یہ سمجھنے لگے اس شخص کو کچھ نہیں آتا، لیکن ان کے میں جو علماء تھے وہ سمجھ گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی چال سمجھ گئے۔ اس طرح 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں پیش کر دی جن کی سندوں اور متنوں میں تغیر کیا گیا تھا، اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کے جواب میں لا عارفو، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اتنی تیز تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، متن اور اسناد کو تبدیل کیا، اس لیے انہوں نے لا عارفو، لا عارفو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر وار ایک کی طرف متوجہ ہوئے، جو رکھے تھے نا بڑے بڑے محدث، ان کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور بتاتے گئے تم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی تھی جو غلط ہے اور اس طرح صحیح ہے۔ اسی طرح ترتیب وارد یعنی ترتیب سے ان کی اصلاح فرمائی ہے نا۔ اب یہ جو ہے ان پر واضح ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث ہے، یعنی حدیث کے ماہر ہے، یہ انہوں نے یعنی اخذ کیا۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں کہ انہوں نے غلطی پہچان لی، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ ان کی اصلاح کر دی، کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے۔ جو محدثین جو ان کا اگزام لینے بیٹھے تھے وہ خود کیا تھے؟ حافظ حدیث تھے، ہے نا۔ لیکن تعجب در حقیقت اس بات پر ہے کہ غلط احادیث کو ایک ہی مرتبہ سن کر ترتیب اور محفوظ رکھا، اور پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کر کے ان کی اصلاح بھی فرما دی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اسفار یعنی علم دین کے حصول کے لیے بہت سفر بھی کیا، ہے نا۔ رحلہ کہتے ہیں اس سفر کو، رحلات یعنی علمی سفر جو طلب حدیث کے لیے کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا خاص ذوق رہا کہ وہ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے، علم حدیث کے طلب کے لیے وہ سفر کرتے تھے۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا خاص اہتمام فرمایا، چونکہ اسلامی فتوحات کی وجہ سے محدثین، جب اسلام فتح ہوا تو اسلام کے اسی کی وجہ سے جو ہمارے محدثین ہیں دور دور پھیلے ہوئے تھے، ہے نا۔ جب اسلام فتح ہوا تو کیا ہوا کہ ہمارے جو محدثین ہیں، ہے نا، اسلام کے حدیث بتانے والے، حدیث کے جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ دور دور جگہوں پر، دور دور کنٹریوں میں وہ پھیلے ہوئے تھے۔ تو ان کے پاس پہنچ کر حدیث کا سماع کرنا یعنی احادیث سننے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہماری طرح دیکھیے ابھی ہمیں کتنی سہولت ہے، یعنی سب ایک جگہ ایک اسکرین پہ جمع ہو کے ہم حدیث سن رہے ہیں، کتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے۔ یہ ایسا محدثین کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ محدثین کے دور میں ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، ہے نا، وہ فلانے کے پاس، وہ سمرقند میں رہ رہا ہے، وہ فلسطین میں رہ رہا ہے، وہ دمشق میں رہ رہا ہے، وہ رشیا میں رہ رہا ہے، وہ قازقستان میں رہ رہا ہے، اس کے پاس 2 حدیث ہے، اس کے پاس 3 حدیث ہے، اس کے پاس اس کو اتنی حدیثیں یاد ہے۔ تو محدثین سفر کر کے دور دور جگہوں پر احادیث کو جمع کرنے کے لیے، احادیث کی سماع کے لیے، احادیث کو اخذ کرنے کے لیے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ اور آج ہم یہ جو ہے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، تب بھی جو ہے نا کسی کام میں لگے ہوئے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ احادیث کے یعنی بالکل ادب کے خلاف ہے۔ احادیث کو بڑے مجاہدوں کے بعد، ہے نا، بڑے مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ تو اس چیز کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رحلات کا یعنی علمی سفر کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ تو اس میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک ایک حدیث سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا جاتا تھا۔ ایک ایک حدیث سننے کے لیے صحابہ کے پاس، ہمارے ائمہ، ہمارے تابعین ایک ایک حدیث کے لیے کتنے دن کا سفر کرتے تھے؟ ایک ایک حدیث کا، ہے نا، ایک ایک حدیث کا ایک ایک مہینہ، امیجن کیجئے ایک ایک حدیث کا، ہے نا، ایک ایک مہینہ وہ لوگ یعنی سفر کرتے تھے۔ 1 منٹ، ہاں یہ کیوں کرتا ہوں میں سر ہاں۔ تو ایک ایک حدیث کا، اس میں بیٹری کم ہو رہا تھا، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا وہ سفر طے کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، رحل جابر بن عبد اللہ میسرۃ الشہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ یعنی رحل یعنی سفر کیا جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کے لیے ایک مہینہ برابر ایک حدیث کو اخذ کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا گیا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اس آیت کریمہ میں طلب علم اور تفقہ فی الدین کے لیے نکلنے اور پھر اس کی تبلیغ کی، تعلیم کی تاکید فرمائی ہے نا۔ یعنی بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑے تاکید بولے تو جس بات میں شدت ہو، جس بات میں سختی ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ابھی ہم علم دین حاصل کیوں نہیں کرتے؟
ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہم ان کو یعنی لگاتے بھی نہیں اور یہ لوگ لگتے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم اس لیے نہیں لگتے، اس لیے اس چیز کے ساتھ ہم بچوں کو نہیں لگاتے کیونکہ اس سے پیسہ نہیں ملتا. وہ نفع جو سامنے کھل کر دکھائی دیتی ہو، ہے نا، بزنس کریں گے پیسہ ملے گا، پیسہ کھل کر دکھائی دیتا ہے نا، سامنے دکھائی دیتا ہے، اس لیے ہم اس چیز میں محنت لگا رہے. اس چیز میں محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج دین کے ساتھ جڑنے والے ہیں اکثر 40 ایبو کیوں ہیں؟ 40 سے اوپر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں وہ نفع دکھائی نہیں دے رہا ہے اور دنیا کا نفع سامنے دکھائی دے رہا ہے. اور محدثین کو، صحابہ کرام کو آخرت کا نفع دکھائی دیتا تھا اور دنیا کی نفع میں کوئی منفعت نہیں، کوئی کامیابی نہیں، ہے نا. اور انہیں یہ اس بات کا یقین بھی تھا کہ جو یعنی اللہ کی مان کر آخرت پر، دین پر چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دنیا خود درست فرماتے ہیں، ان کی دنیا کی اصلاح اللہ خود فرماتے ہیں. انہیں اس بات پر یقین ہے. آج ہمارے بچے، نوجوان جو ہے نا، کس کے پاس اتنا جگر ہے کہ ایک حدیث کو اسکرین پہ بیٹھ کے یعنی ادب کے ساتھ سنے، ہے نا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے دوسرے کمروں میں ہیں، میرا بچہ دوسرے کمرے میں ہے. کیوں ہے؟ یہ ذوق، یہ دین علم کا ذوق، یہ جو شوق تھا وہ ہمارے اندر نہیں رہا. پہلے کے تابعین میں، صحابہ کرام میں یہ شوق تھا کہ تابعین جو ہے ایک مہینے کا سفر کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جایا کرتے تھے ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر کیسے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تمام یعنی کتاب جو ہے نا، مشائخ بخارا کی کتابوں میں انہوں نے محفوظ کیا. پھر 16 برس کی عمر میں یعنی 16 ایئرس میں انہوں نے حجاز کا یعنی ملک حجاز کا ارادہ کیا. والدہ اور بھائی، ان کے ایک بھائی بھی تھے احمد بن اسماعیل، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، بھائی کا نام تھا احمد بن اسماعیل، ہے نا، ساتھ تھے. والدہ اور بھائی حج سے فراغت کے بعد حج سے فارغ ہو گئے تو وطن واپس آ گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے. مکہ مکرمہ میں ہی یہ ٹھہرے، ہے نا. مکہ مکرمہ کے آپ کے استاذ ابو الولید احمد بن محمد بن ارزقی، امام حمیدی، حسان بن حسان بصری، خلاد بن یحییٰ اور ابو عبد الرحمن مقری رحمہم اللہ تھے. یہ ان کے استاذ تھے یہ سارے. پھر 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر کیا. وہاں کے مشہور محدثین عبدالعزیز اویسی، ایوب بن سلیمان بن بلال اور اسماعیل بن ابی اویس رحمہم اللہ تعالی وغیرہ سے انہوں نے علم دین کا استفادہ حاصل کیا ان لوگوں سے. پھر 18 برس کی عمر میں ہی قضایا الصحابہ و تابعین انہوں نے لکھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے عمر میں؟ 18 سال میں. اسی سفر میں مدینہ طیبہ میں چاندنی راتوں میں التاریخ الکبیر کا، ہے نا، یہ جو کتاب ہے یہ لکھا اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تصنیف تھی. پھر مکہ سے مدینے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ تشریف لے گئے. ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر انہوں نے ابو عاصم النبیل محمد بن عبداللہ انصاری، بدل بن محبر، عبد الرحمن بن حماد شعشعی، محمد بن جو ہے عررہ، حجاج بن منہال، عبداللہ بن رجا غزانی اور عمر بن عاصم کلابی رحمہم اللہ، ان سب سے انہوں نے حدیث کی سماعت حاصل کی. ان سب سے انہوں نے حدیث سنا، ہے نا. اور اس کے بعد امام صاحب حجاز میں 6 سال رہے. کتنا سفر کیا انہوں نے؟ پھر حجاز میں 6 سال رہے. بصرہ کا 4 دفعہ سفر کیا، کوفہ چلے گئے، بغداد چلے گئے، ہے نا. خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے میں یعنی علمی سفر کے لیے، حدیث کے طلب حدیث کے لیے کتنی دفعہ میں نے سفر کیا. کوفہ کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھروسہ کیا، ہے نا، تو وہ استاذ ہے بہت سارے جن کا نام میں پڑھوں گی آپ لوگوں کے سامنے تو بہت لمبا ہو جائے گا. اس کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے تو ان کے استاد جیسے کہ یعنی بہت سارے ان کے استاذ ہیں.
کم و بیش ان کے 50 استاذ ہے. تو جب انہوں نے علم دین طلب حدیث کے لیے انہوں نے سفر کیا تو اس میں یہ نہیں کہ بڑی بڑی فیسلٹیز تھی، بڑا اچھا ہاسٹل ملا، بڑا اچھا کھانا ملا، ایسا کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ ان سفر میں انہیں تنگ دستی کا سامنا بھی کرنا پڑا. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب طلب حدیث کے لیے سفر شروع کیا تو فاقے بھی یعنی فاقے بھی آنے لگے. کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے فاقے آنے لگے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، کہ پتے بھی کھانے کو ملتا تھا، یعنی پتے بھی کھا لیتے، چبا لیتے، اور گھاس سے کھا کر بھی انہوں نے گزارا کر لیا. بعض اوقات اپنا لباس تک یعنی انہوں نے بیچ دیا، جو پہنا تھا وہ بھی بیچنا پڑا. زندگی کے ایک بڑے حصے میں سالن تک استعمال نہیں کیا. زندگی کے بڑے حصے میں بولے تو آدھا حصہ زندگی کا کبھی انہوں نے سپکس نہیں کھایا. اب سوچئے احادیث جو ہے ہم تک کتنے بڑے یعنی مجاہدوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے احادیث ہے نا. کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے نا، بڑی تنگ دستی، پتا بھی چبایا، گھاس بھی کھایا، ایسے ایسے فاقے پڑے، کپڑا بھی بیچنے کی نوبت آئی. اور فرماتے ہیں زندگی کے اب بڑے حصے بولے تو آدھا حصہ زندگی کا انہوں نے سالن کھایا ہی نہیں. ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹروں نے ان کا یعنی نبض دیکھ کر کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمیں ایک پادری معلوم ہوتا ہے نا، ایک پاپ معلوم ہوتا ہے جو سالن استعمال نہیں کرتا. تو ان کے اس میں ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ جو ان کے بڑے یعنی رہنما ہوتے ہیں وہ سالن والن نہیں کھاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں. تو انہوں نے نبض دیکھ کر ہی کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ سالن استعمال نہیں کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک سالن استعمال نہیں کیا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک، 40 ایئرز، 40 سال تک انہوں نے کبھی سالن سپکس دون ہی مدنس کے. ڈاکٹروں نے ان کا علاج سالن تجویز کیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ صرف ایک چیز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ ہے سالن. وہ کیا ہے؟ سالن ہے نا، سپکس. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز سے انکار کر دیا. اور جب علماء و مشائخ نے بہت اصرار کیا، ان کے یعنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین نے اس چیز پر انہیں ضد کیا کہ آپ کے علاج کے لیے اگر سالن ہے تو آپ کو کھانا پڑے گا، تو انہوں نے منظور کیا، ایکسیپٹ کیا اس بات کو، اور روٹی کے ساتھ شکر استعمال کر لوں گا. تو فرمایا کہ میں روٹی کے ساتھ کیا کھاؤں گا؟ شکر. بولے تو ہرا ہے نا. واقع سچ ہے. لا یستطیع العلم براحت الجسم. صحیح بات ہے. اگر آپ جسم کو راحت دیں گے تو کبھی بھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے ہیں. علم دین حاصل جو ہے وہ بردوں کے ساتھ ہی ہوگا، سٹرگل کے ساتھ ہی ہوگا، ہے نا. اگر آپ اپنے جسم کو راحت پہنچا کر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپ علم دین حاصل نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم مرتبے پر پہنچے. بڑے اسٹرگلوں کے بعد سکسیس ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سارے عظیم یعنی وجوہات کے بعد جو ہے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے. اور چھوٹے سب ان کی تعریف میں رد اللسان نظر آتے ہیں. چنانچہ امام احمد بن حنبل، یہ اور ایک بڑے بہت امام ہیں، امام احمد بن حنبل جو حنبلی مسلک کے ہوتے ہیں وہ ان کی تقلید کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے خراسہ میں، ملک خراسہ میں محمد بن اسماعیل جیسا نہیں دیکھا، میں نے نہیں پایا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں امام بخاری کے مثال یعنی جیسا کوئی نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، ہے نا. امام حاکم اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ہاں، فرمایا اے استاذ، اے استاذوں کے استاذ، اے حدیثوں کے سردار، اور ہے نا اے سب سے زیادہ اچھے حدیث بولنے والے، یہ بول کر ان کے پیشانی پر انہوں نے بوسہ دیا، ہے نا. تو اتنا ہی آج رہنے دیتے ہیں. اس میں سے کیا سمجھ میں آیا؟ موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ میں کل پوچھوں گی. امام بخاری کا نام
کیا ہوا کتنا نہیں ہوا، یہ اتنا تھوڑا یاد رہنا چاہیے. میں شارٹ پوچھوں گی آپ لوگوں سے، ہے نا؟ تو اتنا یاد رکھیے، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. ٹھیک میرا حال ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.